صفحہ نمبر 38، آیت نمبر ہے 175۔ آیت نمبر ہے 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے ہی ایک شخص کا واقعہ میرے اور آپ کی اصلاح اور تربیت کے لیے ذکر کیا۔ ہر واقعہ کے شروع میں عموماً یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ قرآن کریم کوئی واقعہ بطور واقعہ، قصہ، کہانی، داستان کے نہیں سناتا۔ قرآن کریم ہر واقعہ کو بیان کرنے کا اس کا انداز یہ ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت ہو۔ اس لیے اب یہاں جس شخص کا یہ واقعہ ہے اس کا کوئی نام نہیں لیا، اس کی قوم کا ذکر نہیں کیا، اس کے علاقے کا نہیں بتایا۔ جو اس نے غلطی کی قرآن نے وہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی، اور جس غلط جذبات کی وجہ سے کی قرآن کریم نے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی، تاکہ اس واقعہ کو پڑھنے والا اس سے سبق اور عبرت لے، اس سے کچھ سیکھے، کچھ سمجھے، اپنی اصلاح کرے، جو اصل مقصد ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص بہت عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتا تھا۔ وہ شخص ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جب اپنے وطن کو آزاد کروانا چاہا تو قوم عمالقہ اس پر قابض ہو چکی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی آیا، اور اس واقعہ کا ذکر اور قوم عمالقہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کشمکش کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کو آزاد کروانے کے لیے اس علاقے کے قریب پہنچے تو وہاں کی جو قوم تھی، اس نے اپنے اس نیک متقی عابد و زاہد سے یہ کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دیجئے، آپ ہم میں نیک آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آپ بد دعا کر دیجئے تاکہ ہم ان سے بچے رہیں۔ شروع میں شخص نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا اتنا بڑا معجزہ آپ دیکھ چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر، ان کی دعا پر فرعون کو غرق کیا ہے، قبطیوں کو غرق کیا ہے، اس لیے نبی کے خلاف میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قوم نے کچھ رشوت دی، کچھ لالچ دی، دنیاوی حرص اور لالچ میں آ کر اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی،
اور بددعا کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات تھے روحانی وہ سارے روک دیے گئے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے دل کے اندر جو ایمان کا نور تھا وہ سلب کر لیا گیا، جو عبادات کی روحانیت تھی وہ چھین لی گئی، چونکہ یہ حق کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ جو حق کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا ظاہر ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یہ خود ذلیل و رسوا ہوا، اس کے اوپر یہ آفت آئی۔ قرآن اگلی آیات میں اس کا ذکر کر رہا ہے، جیسے ہی بد دعا کی اللہ جل جلالہ نے اس پر جسمانی مصیبت بھی، بیماری بھی اتار دی کہ زبان اس کی لٹک گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور یہ یوں سانس لیتا تھا جس طرح کتا سانس لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق جاندار جو پیدا کی ہے وہ اطمینان سے اپنے ناک کے ذریعے سانس لے سکتی، جیسے ہم بیٹھے ہیں رات کو سوتے ہیں منہ بند ہے، ناک کے ذریعے بھائی ہر کوئی جاندار آرام سے سانس۔ کتا واحد ایسی مخلوق ہے جو ناک کے ذریعے سانس لے نہیں سکتا، اس کو اپنا منہ کھولنا پڑتا ہے، اور آپ نے دیکھا کتا سب سے زیادہ ہانپتا ہے، سانس لیتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، زبان لٹکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ عذاب آیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مشرکوں کو جھنجھوڑا، ان سے یہ کہا جناب اللہ نے تمہیں بیت اللہ کے متولی ہونے کی عزت بخشی ہے، لیکن اب تم کر یہ رہے ہو کیونکہ تم حق کے سامنے کھڑے ہو۔ قرآن نے ان کو بار بار کہا، بلکہ پوری صورت اتاری ان پر۔ بھیا یہ چھوٹی صورت لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس سے پہلے والی کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں بھی مکہ والوں کا اعزاز ہے۔ قرآن کریم نے ان سے جگہ جگہ کہا وہ خانہ جنگی، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، دشمنی، ایسے سنگین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرم کو اس وقت بھی یہ عزت بخشی کہ حرم میں کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ میں نے بار بار آپ سے عرض کیا ہے، مکہ کا کوئی قافلہ تجارت کے لیے جاتا، وہاں سے کوئی تجارت کر نہیں سکتا تھا، چونکہ ان لوگوں کا کام ہی قبائل کا قافلوں کو لوٹنا تھا۔ لیکن مکہ والے کیا کرتے، صرف اپنا جھنڈا لگا لیتے، یہ قریش کا بیت اللہ کا جھنڈا، اور راستے کے قبائل، چور، ڈاکو، آوارہ لوگ جیسے ہی دیکھتے ہو مکہ والوں کا قافلہ آ رہا ہے، ڈاکو بھی ان کی سواریوں کو، ان کے اونٹوں کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ حج کے میزبان ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو تو فرمایا لإیلاف قریش۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یہ سردار تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے ان کو 13-14 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے کی مہلت دی۔ جب نہ باز آئے تو میدان بدر میں پھر مشرکین مکہ، قریش مکہ کی صف اول کی جو قیادت تھی وہ ساری کی ساری بدر میں قتل ہو گئی۔ صرف بڑے سرداروں میں سے ایک بچا ابو سفیان، باقی سب کے سب قتل ہو گئے۔ کیوں؟ حق کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور یہی سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ جو مسلمان بھی دنیاوی مفادات کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، پیسے کی محبت میں، مفادات میں سچائی کے خلاف، حق کے خلاف کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کو کیا کر دیں گے؟ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا پڑھ کر سنائیے علیہم لوگوں کو، نبأ الذی اس شخص کی خبر، اس شخص کا واقعہ، آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ بھائی جس کو ہم نے کیا دی تھی؟
ہم نے ان کو اتنا علم دیا تھا، قرآن خود کہہ رہا اس شخص کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، اپنی نشانیاں دی تھی، اپنی معرفت دی تھی، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر۔ ہمارے ہندوستان میں اکبر کو گمراہ کرنے میں جن دو عالم بھائیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، فیض اور فیضی وغیرہ، وہ بہت ماہر تھے، اللہ نے علم دیا تھا، تفسیر لکھی قرآن کریم کی عربی میں، اور اس پوری تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس پوری تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا، لیکن مفادات میں آ گئے، اور بھائی جو بندہ دین کو مفادات کی خاطر استعمال کرتا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہودی برباد کہاں سے ہوئے؟ یہودی یہیں سے تو برباد ہوئے۔ میں نے آپ کو اتنی مرتبہ وہ حدیث سنائی، اب آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ جس وقت حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس زمانے کے رومی بادشاہ کے پاس گئے، ادھر ادھر کے جتنے بادشاہوں کے پاس صحابہ اکرام گئے، بہت بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ اکثر بادشاہ، سب سے زیادہ تو ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندے کو وہ ساری تصویریں دکھائیں، اس کے پاس یوں پڑے تھے خانے، ہر خانے میں سے پہلی تصویر دکھائی، یہ حضرت آدم ہے، دکھاتے دکھاتے آخری خانے پہ جانے سے پہلے اس صحابی کو چیک کرنے کے لیے درمیان خانے میں جا کر آخری خانے والی تصویر نکالی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عقل نے جان کے چکر دیا، آخری خانے والی تصویر پہلے نکالی، تاکہ حضرت دہیہ کلبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی میں نے کئی مرتبہ اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب حق کو پہچان گئے، سمجھ گئے، لیکن پھر بھی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے حالات پر اس کو چسپاں کر لیجئے، 70 سالوں میں ہمارے یہاں کون شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سود حرام ہے، لیکن کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی۔ ابھی یہ جو ہم جنس پرستی والے قانون پہ جو بحث ہو رہی ہے، کس کو نہیں پتا؟ کہتے ہیں مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ 95% معاملات میں مذہبی قوتیں متحد ہوتی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ آیا ہے، آپ نے کسی شیعہ کا بھی اختلاف سنا ہے اس بارے میں؟ کیوں بھائی؟ سارے اس بل کے خلاف کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ تمام مکاتب فکر کی ایک رائے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ عالمی آقاؤں سے قرض لینے ہیں، مفادات لینے ہیں، تو اللہ ذلیل و رسوا تو کرے گا، ایٹم کیا کچھ بھی بنا لو۔ اب پاکستان نے کیا نہیں بنا سکا پاکستان، لیکن اس کے باوجود ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اپنے مفادات کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی مصیبت تو ہمارے اوپر آنی۔ اس نے فرمایا آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فانسلخ منہا، پھر وہ اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ سلخ یسلخ سلخا، سانپ جو ہے، جو اس کے اوپر والی جو کھال ہوتی ہے نا، جو کہتے ہیں 6 مہینے سال کے بعد تبدیل کرتا ہے، آپ نے دیکھا وہ پوری کی پوری کھال پیچھے رہ جاتی ہے اور سانپ اندر سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ اس کو انسلاخ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل اللہ کے احکامات سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے پیروی کی، اتباع کی شیطان کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر ہو گیا ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے درجات اور اس کی عزت کو بلند کر دیتے، بِهَا، اپنی آیات کے ذریعے،
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص ذلیل ہو کر زمین میں ہی داخل ہو گیا، زمین ہی کی طرف جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ بھائی اس نے کس کی پیروی کی؟ اپنی خواہشات کی۔ قرآن کریم نے سورہ فرقان میں فرمایا جو لوگ اپنی خواہشات ہی پر لگے رہتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت ساری مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد سنایا ہے کہ وہ غیر اللہ جس کی سب سے زیادہ عبادت کی ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ بھائی وہ کیا ہے؟ نفس کی خواہشات ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ، کتے پر اگر وزن ڈالیں، یلہس، وہ ہانپنے لگتا ہے، او تترکہ، اس کے اوپر سے وزن اتار لیں، یلہس، پھر بھی وہ ہانپتا ہے، چونکہ کتا ناک سے سانس لے نہیں سکتا، اس لیے کتا اکثر منہ کھول کے رکھتا ہے، ہانپتا ہے، ناک سے بہت کم سانس لے پاتا ہے۔ اس کے اوپر عذاب آیا، اس کی زبان نکل گئی۔ ذالک مثل، اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز۔ ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی بھائی جو کس کو جھٹلاتے ہیں؟ ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی نفسانی خواہشات پر، ہمارے یہاں شادیوں پر آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک تعزیت پر جانا ہوا، ایک صاحب بحث کر رہے تھے کہ جی اگر قرآن خوانی کروا لی جائے، اگر کھانا پکا لیا جائے تو کیا حرج ہے، یوں کر لیا جائے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ اور ہم ایسے ماحول میں ذرا بحث سے بچتے ہیں، موٹی سی بات کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ صاحب جتنی دیر ہم بیٹھے رہے نا، ان کو یہی تکلیف تھی کہ جی کھانا کیوں نہیں پکایا، یہ رسم کیوں نہیں کی، یہ کیوں نہیں کی۔ انہی کی فیملی کے ایک شخص نے جب دیکھا نا کہ مفتی صاحب نے اس کو نرم الفاظ میں کئی مرتبہ جواب دے دیا، یہ بحث کے موڈ میں ہے، تو پھر اس نے تھوڑا سا اسی کی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا یار آپ ماشاءاللہ آپ کے جذبات بڑے اچھے ہیں کہ جی ثواب ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، یہ کرنے سے، کھانا کھلانے سے ثواب ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے جب اپنی بیٹے کی منگنی پر 50 لاکھ کے گانا گانے والے بلائے تھے، اس پر کتنا ثواب تھا؟ اب خاموش۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پر 1.5 کروڑ روپے ضائع کیا ہے، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو نہ کی ہو، اس پر کتنا ثواب ہے؟ اب خاموش۔ بعد میں انہوں نے مجھے تفصیلات بتائی کہ بیٹے کی شادی پر کون کون سے گناہ ہوئے ہیں اور اس نے کیا کچھ کیا۔ تو قرآن فرما رہا ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر عذاب آتا، اور میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے اب پہلی قوموں والے عذاب نہیں آئیں گے۔ بھائیو اس بات کو یاد رکھو، اس وقت عذاب آئے گا بے سکونی کا، عذاب آئے گا لا علاج بیماری کا، عذاب آئے گا اولاد کی نافرمانی کا، عذاب آئے گا کاروبار سے برکت اٹھنے کا۔ اب عذاب کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پکڑ کے طریقے اور شکلیں بدل دی ہیں۔ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور طرح آئے، اور اب عذاب اللہ تعالیٰ کے اور طرح آئیں گے۔ اس لیے فرمایا ذالک مثل، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص، آپ لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ ان میں غور کریں۔ ساء مثلا، بدترین مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد،
جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں فہو المہتد، وہی ہدایت پاتا ہے۔ بھئی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کو کون ہدایت دے۔ اگلی بات نہیں ہم یاد رکھتے، اللہ دیتا کس کو ہے؟ ایسی آیات پر میں اکثر رک جاتا ہوں، یہ بات میں بہت بیان کرتا ہوں۔ اس طرح کی آیات کو لوگ اعتراض کہتے ہیں یار ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دے گا لے لیں گے، جب اللہ توفیق دے گا نماز پڑھ لیں گے، جب اللہ توفیق دے گا حج کر لیں گے۔ اس طرح کی آیتیں لوگوں کو بڑی یاد ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اسے ہی ملے گی جسے کون دے گا؟ اور قرآن کی دوسری آیتیں بھی پڑھ لو، یہ بھی قرآن سے پوچھ لو، اللہ اس آیت میں تو اتنا آیا ہے ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کو کون دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا کس کو ہے اس کی تفصیل بھی تو ہے۔ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے عقل رکھی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہیں۔ ایک جگہ بعض دفعہ نا اللہ تعالیٰ کسی عام سے بندے کی زبان سے ایسی قیمتی بات نکلوا دیتے ہیں کہ وہ انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ بہت سال پرانی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک جاننے والے ان کی دکان پر نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم نماز کے لیے اٹھنے لگے، ہمارے وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا چل یار پتر تو بھی چل نماز واسطے، جیسے کہہ دیتا نا بیٹا چلو یار آپ بھی چلو نماز۔ اس نے آگے سے پتہ کیا اس نے کہا یار اللہ چاچا جی اللہ توفیق دے گا پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یار تو ہمارے ساتھ مسجد جا، اگر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی نا تیرے اوپر کہ تو واپس چلا جا، پھر تو واپس آ جی، نہ پڑھی، جا تو صحیح ہمارے ساتھ، آپ چلو۔ کہتے اللہ توفیق دے گا نماز پڑھ لیں گے، یار آپ اٹھ کے ہمارے ساتھ مسجد تو آؤ نا۔ دیکھتے ہیں توفیق کہاں چھنتی ہے آپ سے۔ ہم نے توفیق کا اتنا ذلیل کرتے ہیں توفیق کو، حالانکہ تمام اہل علم تقریباً توفیق بھائی پتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توفیق کہا جاتا ہے جو نیکی آپ کرنا چاہیں اس کے اسباب کا مل جانا، یہ توفیق کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ توفیق کی تعریف ہے۔ اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، حج پر جا سکتے ہیں، یہ توفیق مکمل ہو گئی۔ یہ توفیق کیا ہو گئی؟ ہم نے توفیق کا معنی سمجھ رکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے دروازے پر آئیں فجر کے وقت، آ کر بیل دیں اور ماشاءاللہ ہمیں وضو کرائیں، کہیں چلے حضرت میری براق پر سوار ہو، جس طرح حضور کو معراج پر لے گئے تھے آپ کو مسجد کے دروازے پر چھوڑ کے آتا ہوں۔ ہم نے توفیق اس کو سمجھ رکھا ہے، ہم نے توفیق اس کو سمجھ رکھا، اور یہ بات تو میں بیان کرتا ہی ہوں، دنیا کے معاملات میں ہم توفیق کو آڑے آنے نہیں دیتے۔ ابھی اسکول کھلے گا، کوئی نہیں کہے گا یار اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو اسکول بھیج دیں گے، نہیں، ادھر سے دادی نکلے گی، ادھر سے نانی نکلے گی، ادھر سے 75 سال کے دادا جی نکلیں گے، کھوڑی ہاتھ میں ہے، پوترے کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے، اور فجر کی نماز میں کہیں گے اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا من یہد اللہ، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ اللہ دیتے کس کو ہیں؟ جو طلب دکھائے، بھائی جو کیا کرے؟ جو طلب دکھائے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، سعید ان کے والد زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا، مکہ کے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو شرک نہیں کرتے، اور حضرت عمر کے والد خطاب بڑے سخت مشرک تھے۔ جو زید تھے وہ مکہ کے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو گناہ، چونکہ نبی کی تعلیمات حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان کیا نہیں تھا۔ زید یہ کہا کرتے تھے او زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، میں نے بڑی کوشش کی ہے تجھ تک پہنچنے کی لیکن میں پہنچ نہیں سکا، اتنا جانتا ہوں کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر کے والد خطاب ان کو مارتے، اور حضرت عمر کے والد خطاب نے ان کو جائیداد سے نکال دیا، چھوٹے بھائی کو، اور زید بیچارے نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زید کا انتقال ہوگا. جب آخری وقت آیا نا تو زید نے یہ کلمات کہے: اے وہ ذات جو اس کائنات کے خالق و مالک ہے، میں نے تجھے پانے کی بہت کوشش کی، میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا، چونکہ بغیر نبی کے پہنچنا ممکن ہے، میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا. اتنا بھی یقین ہے، اس پہ مر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ خدا کہہ رہے ہیں وہ خدا ہو. زید کا اس پر انتقال ہوا. اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعام دیکھیے. پھر اسی زید کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید بن زید. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے زید کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھا، میں نے زید کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھا. کوشش کی. اللہ نے کوشش پر اگرچہ نبی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ نے بھائی پھر بھی کیا کر دیا؟ نواز دیا. یہی حال ورقہ بن نوفل کا تھا. حضرت خدیجہ نے پوچھا تھا: اللہ کے حبیب میرے بھائی ورقہ کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا سفید لباس پہنے ہوئے جنت میں پھر رہے ہیں. کہاں پھر رہے ہیں؟ جنت میں پھر رہے ہیں. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ اسے دے گا جو اس کی کوشش کریں گے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے. اب اللہ گمراہ کس کو کریں گے؟ جو گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور وَمَن يُضْلِلْ، اللہ جس شخص کو گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا